آج آپ کی ملاقات معروف بزنس مین اور رہنما مسلم لیگ نون میاں اطہر کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں۔ 1500 سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے والے میاں اطہر نے ایسا کیا کیا، کیا ماہانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں؟ اچھا میاں صاحب، آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ پہلی کمائی میری 1500 روپیہ تھی اور آج اللہ کا شکر ہے کروڑوں کماتا ہوں۔ میاں اطہر کا شاہانہ لائف سٹائل اور پروٹوکول کیسا ہے؟ سیاست میں کیوں آئے؟ مزید ان کی کیا ہے کہانی، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ نون لیگ کو کیوں جوائن کیا؟ پسندیدہ لیڈر سیاست میں تو میاں محمد نواز شریف، جو لاہور تھا وہ لاہور ہے، یا جو پنجاب تھا وہ پنجاب ہے، جو ہسٹری ہے ہماری اس کے اندر میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہی آئے گا۔ نوکری نہیں، میں بزنس کرواؤں گا اپنے علاقہ کے لوگوں کو۔ میاں صاحب، اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ کسے دیں گے؟ میں اپنی ماں کو دوں گا جی۔ اپنی بیوی کی کوئی 2 اچھی عادتیں اور 2 بری عادتیں بتائیں۔ بری عادت تو میں نہیں بتا سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس مقام تک آ جائیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اچھا، پہلا سوال میاں صاحب، اپنی فیملی اور اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ فیملی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں ارائم فیملی میاں فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ اور بچپن میرا گزرا ہے، ہمارا بائی علاقہ ہے کینچی امر سدو لاہور شہر کے مطلب اندر ہی ہے، لیکن اس کو شروع سے نام کینچی امر سدو ولیج کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ وہاں میرا بچپن گزرا، وہاں میں نے جو ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ میاں صاحب، ایک کامیاب بزنس مین بننے کے بعد سیاست میں کیوں آئے؟ کہ جب انسان جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا نیٹ ورک بڑھتا ہے، تو اس کے کام بھی بڑھتے ہیں، آپ کے مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، اپنے علاقے کے مسائل، اپنے علاقے سے محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کی طاقت کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کروا سکیں۔ جو پرابلم چل رہی ہیں سراؤنڈنگ، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے مسئلے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کے ایڈمیشنز کے مسئلے ہیں، اسکول کے مسئلے ہیں، نوکریوں کے مسئلے ہیں، جو کہ میں جتنا مرضی رفع عامہ کروں خود سے تو شاید وہ ایک پاور کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس چیز کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے ملک کی ترقی کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیاست کے لیے پیش کیا۔ صحیح۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے نون لیگ کو کیوں جوائن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو پاکستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، بہت پاپولر جماعت ہے اس وقت۔ میں نے اپنی لائف میں جتنا دیکھا، جتنی ترقی دیکھی، یہ میاں نواز شریف کے دور میں دیکھی، پی ایم ایل این کے دور میں دیکھی، جتنے موٹرز ویز، جتنی آپ کی روڈز، جتنی آپ کی سڑکیں، ہاسپٹل، جو کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں، میں تو دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے اندر ہی پاکستان نے ترقی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے اندر ہی پاکستان میں خوشحالی آئی۔ جو لاہور تھا وہ لاہور ہے، یا جو پنجاب تھا وہ پنجاب ہے۔ یہ ساری ترقی، جتنے کام ہے، جو آپ پیج کھولیں گے اس بک کا، جو ہسٹری ہے ہماری، اس کے اندر میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہی آئے گا۔ اچھا، نون لیگ میں آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تو میرا فیوریٹ ہمارا قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہو، کیونکہ انہی کے ویژن کے اوپر پارٹی چلتی آ رہی، انہی کے ویژن کے اوپر پاکستان کو آگے لے کے بڑھے، اور انہی کے ویژن پہ ترقی ہوئی پاکستان کے اندر۔ تو میرا پسندیدہ لیڈر سیاست میں تو میاں محمد نواز شریف۔ میاں صاحب، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے حلقے میں کون سا ایسا کام کریں گے جس کو آپ چاہیں گے کہ ایک لمبا عرصہ اس کو یاد رکھا جائے؟ سب سے بڑا مسائل ہے لوگوں کا آج کل، میں دیکھتا ہوں نوکریوں کا اور گندے پانی کا، جو میرے حلقے کے اندر ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس پلانز بھی ہیں کہ نوکریوں کے لیے، چونکہ میں خود ایک سیلف میڈ بزنس مین ہوں اور میں نے ترقی کی الحمدللہ، تو میرے پاس ایسے بہت سے مسائل ہیں جس کے اوپر نوکری نہیں، میں بزنس کرواؤں گا اپنے علاقہ کے لوگوں کو۔ انہی کی مدد کے تحت ہم اپنی مدد کے تحت اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس کے اوپر ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، نوکریاں دیں گے۔ جو اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے بہت اچھا ان کا لگتا ہے پلیٹ فارم، جیسے کہ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، آئی تھنک اخوت والے، انہوں نے بہت، امجد ثاقب صاحب، انہوں نے بھی ایک ایسا ہی دیا ہے پلیٹ فارم لوگوں کو کہ وہ بلا سود قرضہ دیتے ہیں، بزنس کے لیے بزنس کرواتے ہیں۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اپنے علاقہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے علاقہ میں کوئی بے روزگار نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، مطلب آپ بھی بلا سود اپنے حلقے کے عوام کو قرضہ؟ جی انشاءاللہ، اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے میں ضرور کوشش کروں گا۔ میں سیاست نہیں، میں خدمت کرنے کے لیے اس میدان میں آیا ہوں، انشاءاللہ میں خدمت کرتی ہوں۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی
اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ پہلی کمائی میری آئی تھنک کہ 1500 روپیہ تھی، اور آج اللہ کا شکر ہے کروڑوں کماتا ہوں. ماشاء اللہ، دیٹس گڈ. اچھا میاں صاحب، اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ میں اپنی ماں کو دوں گا جی. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی زندگی کرے. میں جب بھی گھر سے نکلا تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے، کام کے لیے، تو ان کی دعا میرے ساتھ رہی. ان کی دعاؤں سے ہی آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری ماں کی دعائیں. اچھا، ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ایلیٹ کلاس میں آتا ہے تو اس کو ظاہری بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس مقام تک آ جائیں گے؟ نہیں، سوچا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ایک سوچ تھی کہ انسان لوگوں کے لیے بہتری کرے، بھلائی کرے، تو اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے بنا دیتا ہے. تو الحمدللہ آپ کا بھائی بھی یہی کام کرتا ہے، اور آج تک اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی، اور میرا نہیں خیال مجھے کوئی مشکل پیش آئی. ایک اور سوال میاں صاحب، جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسٹڈی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جاب کریں، لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے، آپ نے نوکری نہیں کرنی، آپ نے کاروبار کرنا ہے؟ یہ بڑا مزے کا آپ نے سوال کیا. جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو وہاں ایک کتاب لگا ہوا تھا، دیوار کے اوپر ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا. مختلف سوال تھے، مجھے ایک ہی یاد ہے. وہ سوال یہ تھا، اس وقت میں پڑھتا تھا، تو وہ سوال تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں. تو اس کے آگے جواب لکھا ہوا تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اخلاق اچھا کر لو. اور میں نے اس چیز کو رکھا سامنے، اور الحمدللہ آج تک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹوں سے پیار سے پیش آؤں، بڑوں سے اچھے اخلاق سے بات کروں. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بزنس میں لیا ہے. اور بزنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت ہی کی، انہوں نے بھی تجارت ہی کی. اگر کوئی نوکری کے اندر خیر ہوتی، نوکری کے اندر بھلائی ہوتی، تو یقیناً ہمارے پروفٹ نوکری کی طرف ترجیح دیتے، تجارت نہ کرتے، نوکری کرتے. اچھا، ابھی میاں صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ جاب کر رہے ہیں؟ تقریباً 100 سے پلس ہیں میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا میاں صاحب، یہ تو ساری کام کی باتیں ہوگی. اچھا، کچھ سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ کافی سمارٹ ہیں. فٹنس کا راز یہی ہے کہ آپ لوگوں کا مال نہ کھائیں، لوگوں کو کھلائیں. صحیح. ٹھیک ہے، اور کم کھائیں تو آپ فٹ رہتے ہیں. صحیح. اور کچھ نہ کریں، ایکسرسائز نہ کریں؟ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے. میں بھی واک کرتا ہوں، رات کو جب ٹائم ملے، دن کو ٹائم ملے واک کرتا ہوں. واک کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے واک کرنی چاہیے. اچھا میاں صاحب، آپ کی زندہ دلی کا راز کیا ہے؟ زندہ دل آپ کو آپ کے دوست رکھتے ہیں. آپ کو اچھے دوست مل جائیں لائف کے اندر تو میرا خیال آپ زندہ دل بھی رہتے ہیں، خوش و خرم بھی رہتے ہیں. میرے دوست بڑے اچھے ہیں، تو جن کی وجہ سے میں ہیپی رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں. لو میرج کی یا ارینج میرج کی؟ میری دونوں ہی ہیں، چونکہ میری اپنی فیملی کے اندر ہوئی ہے تو میں لائک بھی کرتا تھا، اور میری فیملی کی لائکنگ بھی تھی. تو ابھی آپ اپنی لائف سے کتنا مطمئن ہیں؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اللہ پاک نے مجھے بڑی اچھی لائف دی ہے، بڑی اچھی فیملی دی ہے. 2 بچے ہیں، بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. الحمدللہ میں بہت ہیپی. اچھا، اپنی بیوی کی کوئی 2 اچھی عادتیں اور 2 بری عادتیں بتائیں. بری عادت تو میں نہیں بتا سکتا. اچھی عادتیں بتا سکتا ہوں. جب بھی میں نے کسی کام کا ارادہ کیا، کسی کام کا سوچا، تو الحمدللہ اس نے بھرپور سپورٹ کی، بھرپور ساتھ دیا. میاں صاحب، آپ کو اگر شعر و شاعری سے لگاؤ ہے تو کوئی اپنا فیوریٹ شعر سنا دیں. میں جناب اپنے لیڈر کے لیے، میاں محمد نواز شریف کے لیے شعر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میاں صاحب ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں، بس تیرا نام آیا کود پڑے پانی میں. ارے واہ میاں صاحب، چھا گیا آپ، زبردست. اچھا میاں صاحب، ہمارے بہت سارے نوجوان، انہیں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں جو کہ نوکری کی تلاش میں گھروں سے نکلتے ہیں، نوکری کے لیے اسٹڈی حاصل کرتے ہیں لیکن بزنس کی طرف نہیں آتے، انہیں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا یہی میسج ہے کہ بہت سارے، چونکہ اب میں علاقے میں جا رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، تو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نوکری، چونکہ پاکستان میں نوکریوں کا فقدان ہے، نوکری ہے نہیں ہمارے پاس. اور ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ نہ دیکھیں کہ بزنس کتنے سے شروع کرنا ہے، کتنے سے کرنا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی 50 لاکھ ہوگا بزنس ہوگا، 25 لاکھ ہوگا بزنس ہوگا. میں کہتا ہوں آپ ایک فروٹ کی ریڑھی لگا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں، اس سے اگلے سال میں آپ ایک کار کے اوپر ہوں گے، آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہنے والے ہوں گے. لیکن بزنس کریں،
چاہے وہ ایک فروٹ کی ریڈی سے کریں, چاہے وہ ایک ہیئر ڈریسر سیلون سے کریں, کوئی بڑے آئیڈیاز ہیں کہ چھوٹی شاپ کھول لیں, کوئی کچھ کر لیں, آپ بزنس کریں, نوکری کی تو نہ ترجیح دیں, نوکریاں دینے والے بنیں, نوکری لینے والے نہ بنیں. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو.